آج ہم ایک حیرت انگیز واقعہ کا آغاز کریں گے، ایک ایسی پیش گوئی جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2000 سال پہلے یہودیوں کو ان کے اپنے مقدس شہر یروشلم سے نکال باہر کیا گیا تھا، اور اللہ نے ان پر اس زمین میں دوبارہ داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ لیکن پھر ایک ایسے قوت نے انہیں واپس لا کر یروشلم پر قبضہ دلا دیا، جس کا ذکر قرآن کی آیات میں صدیوں پہلے کر دیا گیا تھا۔ کیا یہ واقعی یاجوج و ماجوج کا دور ہے؟ آئیے تاریخ کے ان پراسرار اور سنسنی خیز پردوں کو ہٹائیں اور ان آیات کی روشنی میں اس راز کو کھوجیں جو ہمارے وقت کے ایک بڑے فتنہ کا اشارہ دے رہا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، اس پر حرام ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے نکلیں گے۔ اب اس آیت پر غور کرتے ہیں کہ وہ بستی کون سی ہے جس کے دوبارہ آباد ہونے کے وقت یاجوج ماجوج دنیا میں آ چکے ہوں گے، اور جس کا ذکر قرآن میں آ چکا ہے۔ قرآن پاک میں ذکر کی گئی بستیوں کی تعداد مختلف ہے، لیکن ان بستیوں کا مجموعی طور پر ذکر تقریباً 7 بڑی بستیوں کا کیا گیا ہے جن پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ ان میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، اہل سبا، بنی اسرائیل، یروشلم۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ صرف ان بستیوں میں سے لوگ آج صرف ایک ہی بستی کے لوگوں کو جانتے ہیں، اور وہ بستی یروشلم ہے جہاں بنی اسرائیل کی قوم آباد رہی۔ شیخ عمران حسین کے مطابق قرآن مجید کی ان آیات میں جس بستی کا ذکر ہے وہ دراصل یروشلم ہے، وہ شہر جسے یہودی مقدس سمجھتے تھے اور اللہ نے اسے ان کے گناہوں کے سبب تباہ کر دیا تھا۔ اس تباہی کے بعد اللہ نے یہودیوں پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ دوبارہ اس بستی کو اپنا مسکن نہیں بنا سکتے۔ یہ پابندی اس وقت تک نافذ رہی جب تک کہ ایک عظیم پیش گوئی پوری نہ ہوئی، یاجوج و ماجوج کا خروج اور ان کا دنیا کے مختلف علاقوں پر غلبہ۔ شیخ عمران حسین کی تفسیر میں یہ آیات آخری زمانے کے لیے ایک بڑی نشانی کے طور پر بیان کی گئی ہیں کہ یہود کا یروشلم میں دوبارہ داخل ہونا اور اس پر اپنا دعویٰ جمانا ایک حیران کن واقعہ ہے، اور یاجوج و ماجوج کا خروج اس کا بنیادی سبب ہے۔ یہود کا یروشلم سے اخراج اور ان پر اللہ کا قہر ایک طویل اور دردناک تاریخی حقیقت ہے۔ تقریباً 2000 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور ان کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل جنہیں اللہ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، انبیاء کی تعلیمات سے دور ہو چکے تھے۔ اکثر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان پر الزام تراشی کی اور ان کی مخالفت میں حد سے تجاوز کیا۔ اللہ کی نافرمانیوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہ کرنے کے سبب یہود پر عذاب آیا۔ 70 عیسوی میں اللہ کے حکم سے رومی سلطنت نے یروشلم پر حملہ کیا۔ رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر چڑھائی کی اور شہر کو تباہ کر دیا۔ ہیکل سلیمانی، سیکنڈ ٹیمپل، جو یہودیوں کے عقیدے میں مقدس ترین مقام تھا، اسے زمین بوس کر دیا گیا۔ ہزاروں یہودی قتل کر دیے گئے اور جو بچے انہیں رومی فوج نے جلاوطنی کے لیے مجبور کیا۔ اس وقت کے یہودی تاریخ کے مطابق یہ شہر پوری طرح سے تباہ ہو گیا اور ایک طویل عرصے تک یہاں کوئی یہودی دوبارہ آباد نہیں ہوا۔ اس عظیم تباہی کے بعد یہودیوں پر یروشلم کی سرزمین میں دوبارہ آنے کی ممانعت کر دی گئی۔ یہودی مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے اور ایک طویل عرصے تک انہیں دنیا کی مختلف قوموں میں جلاوطن زندگی گزارنی پڑی۔ انہیں کئی علاقوں میں مختلف قسم کے ظلم و ستم اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یورپ میں بھی اکثر یہودیوں کو نفرت اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں کبھی بھی اپنی سرزمین میں دوبارہ آباد ہونے کا موقع نہیں ملا۔ یہ جلاوطنی کا عرصہ تقریباً 2000 سال پر محیط رہا، جس میں یہودیوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں پناہ گزین کے طور پر رہنا پڑا۔ شیخ عمران حسین کے مطابق سورۃ الانبیاء کی آیات 95 اور 96 میں بیان کی گئی یہ پیش گوئی یہود کی یروشلم میں واپسی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یاجوج و ماجوج کا خروج اس واپسی کا سبب بنا۔ ان آیات کا پیغام یہ ہے کہ وہ بستی جسے اللہ نے برباد کر دیا اور جس پر یہودیوں کا داخلہ ممنوع کر دیا، اس کے دوبارہ آباد ہونے کا امکان صرف اس وقت ممکن ہوا جب یاجوج و ماجوج دنیا پر غالب آ گئے۔ شیخ عمران حسین کی تحقیق کے مطابق یاجوج و ماجوج دراصل وہ عالمی طاقتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا ہے، خصوصاً مغربی طاقتیں جیسے کہ برطانیہ اور امریکہ۔ ان طاقتوں کے غلبے کے ساتھ ہی یہودیوں کی یروشلم میں واپسی ممکن ہوئی۔ ان طاقتوں نے نہ صرف یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کا موقع دیا بلکہ ان کی پشت پناہی بھی کی۔ 1947 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی طاقتوں نے فلسطین کے مسئلے کو اقوام متحدہ میں اٹھایا۔
बरतानिया, जो उस वक्त फ़लस्तीन पर काबिज था, ने आलमी बरादरी के साथ मिलकर एक मंसूबा तरतीब दिया कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, एक हिस्सा यहूदी रियासत के लिए मुख्तस किया जाए और दूसरा अरबों के लिए। इस मंसूबे के नतीजे में 1948 में इसराइल की रियासत कायम की गई और बड़ी तादाद यहूदी यरूशलेम और इसके गर्द व नवा में आबाद होने लगे। शेख इमरान हुसैन के मुताबिक ये वाक़या महज इत्तिफाक नहीं था, बल्कि एक बड़ी इलाही पेशगोई का पूरा होना था। यहूदियों की वापसी इस बात की निशानदही करती है कि याजूज व माजूज का दौर शुरू हो चुका है और दुनिया की ताकतें इन्हें अपनी क़ुव्वत और वसाइल के जरिए सपोर्ट कर रही हैं। आलमी ताकतों ने यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद किया और इन्हें एक आज़ाद रियासत दे दी। 1948 में इसराइल की रियासत के क़याम के बाद भी यरूशलेम का मुकम्मल कंट्रोल यहूदियों के पास नहीं था। ताहम 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान इसराइली फ़ौज ने यरूशलेम पर हमला किया और इसके मशरिकी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसमें वो मुक़द्दस मकामात भी शामिल थे जो मुस्लिम दुनिया के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। यहूदियों ने यरूशलेम को अपना मुक़द्दस मकाम करार दिया और उसे अपनी रियासत का दारुल हुकूमत बना लिया। शेख इमरान हुसैन इस वाक़े को आखिरी ज़माने की एक बड़ी निशानी के तौर पर पेश करते हैं। उनके मुताबिक कुरान में याजूज व माजूज के खरूज का जिक्र उन आलमी ताकतों की तरफ इशारा करता है जो यहूदियों को यरूशलेम में वापस ले आई हैं। वो कहते हैं कि याजूज व माजूज के कौमें दुनिया पर अपना गलबा कायम कर चुकी हैं और इन्होंने यहूदियों की यरूशलेम में दोबारा आबादकारी का सबब बनने के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ मामलात पर भी कब्जा जमा लिया है। शेख इमरान हुसैन के नज़रिए के मुताबिक यहूदियों की यरूशलेम में वापसी और आलमी ताकतों की उनकी पुष्टपनाही एक इलाही पेशगोई का पूरा होना है। उनका कहना है कि ये आयत आखिरी ज़माने की एक अजीम निशानी है कि दुनिया याजूज व माजूज के दौर में दाखिल हो चुकी है और यहूदी यरूशलेम पर दोबारा काबिज हो चुके हैं। उनके नज़दीक ये आयत इस बात का इंतबाह है कि दुनिया में एक बड़ा फितना आने वाला है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस तफसील के जरिए शेख इमरान हुसैन ने वाज़ेह किया है कि यहूद का यरूशलेम में दोबारा आबाद होना महज एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि आखिरी ज़माने की एक निशानी है और कुरान मजीद में बयान करदा पेशगोई का पूरा होना है। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इस्लाम स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए घंटी का निशान दबाएं। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।